ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں، معروف قانون دان، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان کے ساتھ ہم قانون کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں بلال شکیل صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ۔ بہت آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیم کہاں سے کمپلیٹ کی اور کتنے عرصے سے وکالت سے وابستہ ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ شفقت ضیاء صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمیں مدعو کیا۔ بنیادی طور پہ میں راولہ کوٹ کا رہنے والا ہوں اور پرل ویلی پبلک اسکول جنرل رحیم صاحب نے اسٹیبلش کیا تھا انڈر کشمیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، تو اس سے میں نے بنیادی تعلیم حاصل کی، پھر گریجویشن کی اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے میں نے لاء کیا، جو میری خواہش بھی تھی۔ اور اس کے بعد اسلام آباد بار ایسوسیشن کا میں ممبر رہا، آج بھی ممبر ہوں، اور وہاں پہ سردار اسلم لاء ایسوسیٹس کا حصہ تھا، اور سردار اسلم خان جو سابق چیف جسٹس تھے، بنیادی بانی چیف جسٹس، ان کے ساتھ قریب رہ کر کام کرنے سیکھنے کا موقع ملا، اور عرصہ 10 سال سے راولہ کوٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ گزشتہ عرصے میں راولہ کوٹ کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کا ایک واقعہ ہوا، تو اس میں ایک تو یہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس کی سزا کیا ہے، اور اس میں کچھ بچے بھی تھے جنہیں گرفتار کیا گیا، تو بچوں کے حوالے سے ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ شفقت صاحب، یہ جو افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا، اس پہ جو ہمارا آزاد کشمیر پینل کوڈ ہے وہ 295B، اس کو وہ اس حوالے سے انکارپوریٹ کیا گیا ہوا ہے کہ اس پہ قانون سازی ہوئی ہے۔ اور یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہی رپورٹ ہوا تو ہماری پروسیکیوشن ایجنسی نے FIR لانچ کی، اور اس کے بعد یہ بھی کورٹس میں سب جوڈیس ہے، تو اس کے میرٹس پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے، کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جو اس کی سزا ہے وہ عمر قید ہے اگر یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور جہاں بچوں تک کی آپ نے بات کی، تو یہ بنیادی طور پہ پاکستان میں جو جوینائل جسٹس سسٹم ہے، اور جو بچوں کی وہاں پہ علیحدہ سے رکھنے کی وہاں سینٹرز بنائے گئے ہوئے ہیں، وہ یہاں آزاد کشمیر میں اڈاپٹیڈ ہے، لیکن ہمارے پاس یہاں سینٹرز نہیں ہیں۔ اور بیل کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کو رکھا، ویسے کہا جاتا ہے کہ ایکیوزڈ از فیوریٹ چائلڈ آف لاء، جو ایکیوزڈ ہے وہ فیوریٹ ہے قانون کا انٹل پرووڈ گلٹی، وہ جب پروو ہوگا تو اس کے بعد اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ جو مائنر ہے، مائنر از دی ڈارلنگ آف دی کورٹس، کہ جو بچے ہیں ان کے حوالے سے قانون بڑا واضح ہے کہ وہ ان کو ایگزمپشن بھی ہے، ان کی جو بیل کے اصول ہیں وہ بھی مختلف ہیں، اور ان کو رعایت برتی جانی چاہیے اور برتی جاتی ہے۔ تو کسی ایک کیس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آبزرویشن دینا مناسب نہیں ہے، یہ کچھ بنیادی اصول تھے اس حوالے سے۔ اچھا بلال صاحب، یہ جو بچے ہوتے ہیں تو ان کی FIR کا طریقہ کار، اور پھر یہ ہے کہ کیا ضمانت کے علاوہ بھی کوئی بعض جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ بچے ہیں تو ان کو رہا کیا جانا چاہیے، تو کیا ضمانت کے علاوہ اور بھی کوئی طریقہ بچوں کے لیے الگ سے بھی کوئی رول ہیں، یا یہی طریقہ کار یہی رہے گا؟ بچوں کو کوئی الگ CRPC ایسا کوئی رول نہیں دیتی، ایک 169 آف CRPC ڈیل کرتا ہے۔ پروسیکیوشن ایجنسی کو، پولیس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں اگر یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بھی ملزم چلان سے پہلے اس بے قصور ہے اور اس کا حصہ نہیں تھا، تو وہ اس کو ریلیز کرتی ہے، وہ اس کو خلاصی دیتی ہے، اور وہ بھی اس کو چھوڑتی نہیں ہے کہ تم ملزم ہو یا نہیں ہو، وہ اپنی ایویڈنس کے نتیجے میں اس کو خلاصی دیتی ہے، اور پھر بعد ازاں وہ جب چلان پیش ہوتا ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دی میجسٹریٹ، وہ اگر سمجھتا ہے کہ پولیس نے یہ درست فیصلہ کیا ہے کہ اس کے خلاف انکریمنیٹنگ کوئی مٹیریل نہیں ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی ملزم کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے نہیں۔ اچھا بلال صاحب، ایک اور بات کہ FIR کے حوالے سے گزشتہ دنوں میں بھی راولہ کوٹ میں بھی ایک واقعہ ہوا، ایک گروپ کا انہوں نے FIR کی کوشش کی تو تھانے سے FIR نہیں ملی، تو انہوں نے پھر عدالت، تو یہ کس طرح سے ہے اور
کس نوعیت کے کیسوں میں ہوتا ہے یا تمام کیسوں میں اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے FIR کے حوالے سے بھی کوئی ناظرین کو بتا یہ بڑا بنیادی اور بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. یہ 22A پہلے 22 سیکشن آف CRPC تھا، لیکن 22A اور 22B انیکٹ کیا گیا CRPC میں پاکستان میں، اور اس کو بعد میں پھر ہم نے اڈاپٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ FIR درج کرنے کے لیے یا تو آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، یا آپ سیاسی پریشر ہونا چاہیے، یا سفارش ہونی چاہیے، یا آپ کا جو ہمارا مروجہ سسٹم ہے. تو اس کو لیجسلیچر نے دیکھتے ہوئے 22A انیکٹ کی کہ جو بھی کاگنیزیبل اوفنس ہوگا، قابل دست اندازی جرم ہوگا، کسی بھی ایریا میں ہوتا ہے، کوئی بھی انفارمنٹ یا کمپلیننٹ خود آ کے یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ قابل دست اندازی جرم، یعنی کسی کو کوئی اسالٹ کیا گیا، یا کوئی کسی کو مار دیا گیا، یا کسی دوسرے آدمی کو کوئی نقصان پہنچا، اور دوسرا آدمی کوئی آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی کو یہ نقصان پہنچایا فلاں آدمی نے، یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ نقصان پہنچایا فلاں آدمی نے. وہ اگر آ کے اکارڈنگ ٹو سیکشن 154 آف دی CRPC کنسرنڈ SHO کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، تو ہی از ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ وہاں پہ لکھے، FIR درج کرے، اور اس کے بعد جو قانون ہے لا شوڈ ٹیک اٹس کورس. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ FIR درج کرانا ہی جان جوکوں کا کام ہو جاتا ہے. تو لیجسلیچر نے 22A میں جو جسٹس آف دی پیس ہے، جو آزاد کشمیر اور پاکستان میں جو سیشنز جج آف دی ایریا ہے، جو ڈسٹرکٹ جج بھی ہوتا ہے، اس کو امپاور کیا کہ آپ SHO کو ایک عام آدمی کسی بھی وقوع کے حوالے سے اگر درخواست دیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے، تو وہ وہی اسی کی فوٹو کاپی لائے گا، آ کے سیشنز جج کے سامنے رکھے گا، جو 24 گھنٹے اس کے پاس یہ اختیار ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ 2, 2.5, 3 تک بیٹھا رہے گا. اس پہ جسٹس رمدے صاحب کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 2005 549، مجھے پیج بھی یاد ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آ کے آپ یہ بتائیں کہ میرے ساتھ یہ کاگنیزیبل آفنس ہوا ہے. وہ دین اینڈ دیئر یہ ڈائریکشن دے گا ٹو دی کنسرنڈ SHO کہ بھائی اس کی سنوائی تو کرو، آپ اس کی FIR تو لیں. اس کے بعد اگر یہ بندہ سچا ہے تو کارروائی ہوگی ملزم کے خلاف، یہ جھوٹا ہے تو اس کے خلاف 182 کی کارروائی ہوگی. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جس کو دل آئے گا وہ آ کے تو یہ اس کا فائدہ اٹھا. اگر اس کے خلاف مستغیث جو ہے کمپلیننٹ نے غلط درخواست دی ہے، اس کے خلاف 182 کی کارروائی ہوگی، جس کی CRPC میں 6 ماہ کی اس کی قانون میں سزا رکھی گئی ہوئی ہے. بلال صاحب، حال ہی میں ایک بڑا فیصلہ بھی ہوا سابق وزیر اعظم کے خلاف، تو ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. تو اس کیس کے حوالے سے، کیونکہ وہ کیس کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے تو اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں، تو وہ اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں بنیادی طور پہ قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے، اور ہمارا بار اور بینچ کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ہم نے جب میں نے بھی اور میرے صدر محترم اور کابینہ نے ہم نے حلف اٹھایا، تو ہم نے اپنے چیف جسٹس ہائی کورٹ عدالت العالیہ سے حلف اٹھایا، اور دیگر جو ہمارے ججز صاحبان تھے، فاضل ججز صاحبان کو ہم نے آپس میں اس اپنے ٹینیور میں ایک دوسرے کے ساتھ ورکنگ ریلیشن بڑھانے کی کوشش کی ہے. لیکن میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہے، اور جیسے آپ ایک کیس کی بات کرتے ہیں تو اس کو اس طرح سے جیسے عجلت میں یہ فیصلہ کیا گیا، یہ کوئی مثالی فیصلہ نہیں ہے. وزیر اعظم ہیں، وہ منتخب وزیر اعظم ہیں، اور ان کو مسترد اور منتخب کرنے کے لیے اگر کوئی عدالت ہے تو وہ عوام کی عدالت ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی توہین عدالت کرتا جائے اور آپ اس کو سپیئر کریں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو بلایا تھا، آپ ان کو چارج شیٹ کرتے، آپ ان کو وقت دیتے، اور وہ اگر منتخب وزیر اعظم تھے تو اس چیز کو ضرور ملحوظ خاطر رکھتے کہ ان کے پیچھے عوام کی طاقت ہے، ووٹ ہیں. تو ان کو دوسری، تیسری، چوتھی پیشی پہ اگر پھر بھی وہ کہتے، کنفیس کرتے کہ میں نے یہ کیا ہے، اور وہ اس پہ ڈٹائی سے یہ کہتے، تو پھر یہ فیصلہ آنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عجلت سے فیصلہ کیا گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت.